الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز طلباء، سال کی شروعات میں جہاں تعلیم پر توجہ، تعلیم حاصل کرنے کے اصول اور آداب پر مذاکرہ کیا جاتا ہے، وہیں پر مدارس کا ایک اہم شعبہ ہے انجمن اور تقریری صلاحیت کی تربیت سے متعلق۔ تو اس متعلق چند ضروری باتیں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، طلباء کے لیے بھی فائدہ ہو، اساتذہ کے لیے بھی فائدہ ہو، انتظامیہ کے متعین کردہ امور میں مقصود حاصل ہونے میں معاونت حاصل ہو، اس کے لیے چند باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ عرض ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پہلی صلاحیت ہے جذبات والی، دوسری صلاحیت ہے معلومات والی۔ جذبات سے خالی انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ پتھر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں۔ خوشی میں خوشی کا احساس، غمی میں غم کا احساس، پریشانی میں پریشانی کا احساس۔ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا، یہ اللہ نے انسان کے اندر ودیعت کر رکھا ہے۔ دوسرا، انسان کے اندر اللہ نے معلومات کا جذبہ رکھا ہے۔ جانوروں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ جانور کے سامنے آپ، شیر کے سامنے آپل رکھ دو، کوئی توجہ نہیں دے گا۔ وہی چھوٹے بچے کے سامنے بھی آپل رکھ دو، وہ پوری توجہ دے گا۔ آپ کے سامنے رکھ دیں گے تو غائب ہی ہو جائے گا۔ سیدھی بات ہے۔ تو جذبات کے بعد معلومات انسان کے اندر ہیں۔ انسان ایسا بے حس نہیں ہے کہ کچھ بھی دیکھے اسے سوال پیدا نہ ہو، اس کے دل و دماغ میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ ایسا انسان اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں جب حاصل ہیں انسان کو، تو انسان ان جذبات اور ان معلومات کے اظہار کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جذبات اور معلومات کے اظہار کے لیے کوئی میدان نہ ملے تو انسان بعض مرتبہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان موت کے دہانے پر بھی چلے جاتا ہے۔ مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال پر قریبی آدمی کو آنسوں بہانا اور رونا، غم کا اظہار کرنا نہ آئے، اس کے آنسوں اندر ہی جمے رہیں، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو رلاؤ اور آنسوں بہاؤ۔ اگر یہ نہیں روئیں گے تو ان کی موت کا اندیشہ ہے۔ تو انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرے، اپنی معلومات کا اظہار کرے۔ اسی واسطے چھوٹے بچے کو بھی دیکھ لو، جب وہ اکیلا رہتا ہے، جب کہ وہ بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، پھر بھی وہ روتا ہے، کوئی اس کے ساتھ رہے۔ دودھ پیتے بچے کو بھی گود میں اٹھا لو، کندھے پہ اٹھا لو، خاموش ہو جائے گا، نیچے سلا دو، رونا شروع کر دے گا۔ وہ بھی اپنے جذبات کے لیے کوئی نہ کوئی چاہتا ہے، چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ بڑھاپے میں آدمی بوڑھا ہو جائے، اکیلا اسے چارپائی پہ بیڈ کے حوالے کر دیا جائے، اور اسے وہاں اپنے غم کا یا اپنے دکھ درد کا یا اپنی مصیبت کا یا اپنی جوانی کے تذکروں کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ساتھی نہ ملے، تو بوڑھا آدمی بھی بیٹھے بیٹھے چیخنے چلانے لگتا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیے، میں پرایا ہو گیا، مجھے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، سب اپنے اپنے کام میں ہیں۔
تو انسان اپنے جذبات اور معلومات کے اظہار پر مجبور ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اللہ نے جو طریقے دیے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے زبان۔ طریقے اور بھی ہیں، ایک طریقہ ہے قدم، دوسرا طریقہ ہے قلم، تیسرا طریقہ ہے قلب اور روح، چوتھا طریقہ ہے زبان۔ ان 4 طریقوں سے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی چل کر جو کام اسے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کرنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے تو اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا۔ غصے اور دشمنی کا اظہار کرنا ہے، کچھ نہیں بولا، سیدھے جا کے جس کو مارنا توڑنا تھا توڑ مار کے آ گیا۔ تو جذبات کے اظہار کے لیے آدمی کے پاس کبھی قدم ہے، کبھی قلم ہے، کبھی قلب و روح ہے اور کبھی زبان ہے۔ ان سب میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ زبان۔ اسی لیے انسان کی تعریف ہی کی جاتی ہے، الانسان ما ہوا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ بولنا اس کی ایسی صفت ہے کہ وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، یہ اس کی خاصیت سے بھی آگے کے درجے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اکرام بھیجے ہیں ان سب کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان میں ایک بڑا معجزہ ہے قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تھا۔ اگر یہ انعام کسی نبی میں کسی وجہ سے کم درجے میں پایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا معاون ایسا پیدا کیا جو اس کمی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کسی وجہ سے قوت گویائی میں کچھ کمی تھی، عیب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکونت نہیں تھی۔ جسمانی عیب بھی منسوب کرنا انبیاء کی طرف یہ بھی انبیاء کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واسطے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لکونت تھی، قوت گویائی میں کسی درجے کمی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کا استدعا کیا کہ مجھے میرا معاون حضرت ہارون کو بنایا جائے۔ ان کے ذریعے سے قوت گویائی میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیں گے تاکہ میری دعوت، میرے جذبات اور میرے معلومات وحی کے ذریعے سے جو مجھے حاصل ہیں وہ میں قوم تک صحیح درجے میں پہنچا سکوں۔ اسی وجہ سے اگر آدمی کو یہیں سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنے پاس کسی درجے کی صلاحیت نہ ہو تو درمیان میں ترجمان رکھنے کی دلیل یہیں سے ملتی ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو واسطہ بناؤ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکو۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم لوگوں میں۔ دنیا میں جتنی تحریکیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب تحریکوں کے لیے بیان اور خطاب سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض لوگوں میں ایسی جہالت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ناواقفیت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض تقریر کرنے سے کیا ہوگا، بیان مقصود نہیں ہے، اصل کام مقصود ہے، تقریر مقصود نہیں ہے، اصل محنت مقصود ہے، بیان تو بس آٹے میں نمک کے برابر ہے، اصل تو تقاضوں پہ چلنا ہے، چل پھر کے کام کرنا ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں یہ عقل کے لحاظ سے بھی خلاف عقل بات ہے اور نقل کے لحاظ سے بھی خلاف شریعت بات ہے، بہت زیادہ بے وقوفی، حماقت اور جہالت پر مشتمل بات ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5146، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 آدمی مدینے کے باہر سے آئے اور انہوں نے صحابہ کے سامنے، پبلک کے سامنے کسی موضوع پر خطاب کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خطاب سن کر اتنا متاثر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں وہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اہمیت بیان فرمائی، اس کو اتنا مقام دیا کہ جادو جس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان پر اثر کرتا ہے، ویسے بیانات بھی انسان کے ذہن پر، دل و دماغ پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اور دوسری طرف اہمیت گھٹائی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے اس بات کے حماقت پر مشتمل ہونے کی، عملی طور پر آپ دیکھیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیان سے کیا ہوگا، ان حضرات کے پاس کوئی نماز بیان سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ فجر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، ظہر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، عصر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، مغرب کے بعد بھی بیان رہتا ہے، کوئی عمل بیان سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ بیان سے کیا ہوگا، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبح سے شام تک سرکش ہو رہا ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے عمل سے بھی اپنے بات کی بالکل گویا کہ خلاف عمل بات کی جا رہی کہ بیان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ایک چھوٹے سے جملے کا اثر پڑ سکتا ہے، تو 2 گھنٹے کے بیان کا اثر نہیں پڑے گا، 2.5 گھنٹے کے بیان کا اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال سے سمجھایا، لفظ اللہ ایسے ہی پڑھتے رہو، بولتے رہو، تو بھی اس کا اثر دل پہ ہوگا۔ کیا اثر ہوگا؟ کسی نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کسی بزرگ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس نے یہ کہا صرف الفاظ رٹ لینے سے، الفاظ بولتے رہنے سے کیا اثر ہوگا، تو ان بزرگ نے فوراً پلٹ کر اس سے کہا گدھے کہیں گے۔ جیسے یہ جملہ بولا تو سامنے والا آگ بگولا ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو آپ نے مجھے گدھا کہا کہ ایک لفظ ہی تو ہے، اس سے کیا اثر پڑے گا؟ میرے بولنے سے آپ کی دم نکل آئی، میرے بولنے سے آپ گدھے بن گئے، میرے بولنے سے آپ کو اینیملز ڈپارٹمنٹس والے آ کے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک لفظ ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ جب ایک لفظ کا بھی انسان پر اثر پڑ سکتا ہے تو پھر پورے بیان کا انسان پر اثر کیوں نہیں پڑ سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر انفاق کی فضیلت پر مستقل بیان فرمایا، پھر صحابہ فضیلت سن کر آمادہ ہو کے مال خرچ کرنے پہ تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد میں لے جانے کے لیے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی، تو صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اہمیت بیان فرمائی تو ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس موقع پر بھی جو کام کروانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس کام کی اہمیت بیان فرماتے۔ دعوت کی بھی اہمیت بیان کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان فرماتے، اس کے بعد صحابہ اس عمل پر آمادہ ہوتے۔ تو کسی بھی کام پر آمادہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل پر بیان ثابت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ بیان سے کچھ نہیں ہوتا بالکل نادانی والی بات ہے۔ اور تو اور اگر بیان طے کرتے وقت دعوت پر، اس کے فضائل پر، اس کی قربانیوں پر اگر کوئی شخص بیان کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کا بیان طے نہیں کیا جاتا۔ معاشرت پر، معاملات پر، اخلاقیات پر وہ بیان کر سکتا ہو، چونکہ یہاں اصل مقصود ہے خروج فی سبیل اللہ کے لیے تشکیل کرنا، تو اس پر آمادہ کرنے کے لیے جو شخص ویسی اہمیت والا پرزور بیان کر سکتا ہو تو اسی کا طے ہوتا ہے۔ تشکیل 10 منٹ کی، 15 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن بیان 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب عملی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، تاریخی روشنی میں بھی بیان کی اہمیت گھٹانا یہ بالکل نادانی والی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ایسی غلطی ہو گئی، ایک بڑے مولانا تھے، ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کے بیانات لوگ سنے جاتے ہیں۔ تو ان کا بیان ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے تشکیل کرنے کے لیے، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی اصل تو کام ہے، تقریر کیا چیز ہے، ہمیں اصل کام کرنا ہے۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو جو خطیب صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی مائک میں کہا، تو اتنی دیر سے حماقت کر رہے تھے،
اتنی دیر سے یہاں حماقت اور حجامت ہو رہی تھی، توہین اور تحقیر کسی بھی چیز کی اس کی کہاں سے اجازت حاصل ہو جائے گی؟ اب ایک کام جو اہم تھا وہ ہو گیا، اب دوسرا کام جو اہم ہے وہ بولو اب، لیکن اپنے کسی کام کی اہمیت بتانے کے لیے اس سے پہلے والے کام کی اہمیت گھٹا دینا، یہ کون سی حرکت ہے؟ بیان کی مستقل اپنی جگہ اہمیت ہے، بیان کے بعد والے دعوے یا تقاضے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کسی کی اہمیت گھٹا دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ قوت گویائی کا عملی کام سے زیادہ قوت گویائی کو عملی کام سے زیادہ اہمیت اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن فی نفسی قوت گویائی کی اپنی جگہ مستقل اہمیت ہے، یعنی عملی طور پر میدان میں کام کرنا بھی ضروری ہے اور قوت گویائی کے ذریعے سے عمل پر آمدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعتاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مختلف مواقع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے دن بیان فرماتے عربی میں، چونکہ مختلف ملکوں کے لوگ ایمان لائے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مستقل صحابہ میں اور تابعین میں بیان اہتمام سے فرماتے تھے۔ عربی خطبہ الگ سے دیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو ترغیب کے لیے مستقل بیان کا سلسلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے لکھا ہے۔ ممبر پر عربی خطبہ دینے کے علاوہ لوگوں میں ترغیبی بات کا اہتمام، شوق دلانے والی بات کا اہتمام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس صحابیات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ محدثین نے کیا لکھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے بعد کچھ حدیثیں بیان فرماتے، کچھ اعمال کی ترغیب دیتے، وہ سننے کے لیے صحابیات آتی تھیں۔ اب پھر یہ بول دینا کہ بھئی بیان کی کوئی اہمیت نہیں، تو صحابیات تو وہی سننے کے لیے آ رہی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے نفاس والی، حیض والی عورت کو بھی عیدگاہ جانے کی ترغیب جن احادیث میں ہے، وہاں محدثین کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو بیان فرماتے ہیں وہ بیان سننے کے لیے ان صحابیات کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ازواج صحابیات میں سے چند صحابیات جماعت کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست فرمائیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مردوں کے لیے تو جمعہ کے بیان کا دن طے کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی کوئی وقت طے کریں جس میں آپ ہمارے لیے نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بیان کا دن متعین فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا دلائل ہیں کہ ہم یہ بول دیں کہ بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ خاموش لوگوں نے دنیا میں کیا کارنامے کر دکھائیں، ہمیں ان کی تھوڑا فہرست بتائیں۔ گونگے لوگوں نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے، تھوڑا ہم ان کے کارنامے دکھائیں۔ میں زندہ اسی لیے ہوں کہ بولتا ہوں، ورنہ زمانہ کسی گونگے کی تاریخ نہیں لکھتا ہے۔ میں زندہ اسی لیے ہوں کہ بولتا ہوں، ورنہ زمانہ کسی گونگے کی تاریخ نہیں لکھتا ہے۔ تو بولنے والوں کی ہی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مختلف موقعوں پر ہر شعبے میں خطبہ کی اور مقررین کی ضرورت کیسے پیش آئی ہے۔ آپ شعبہ جات گنتے جائیں کہ ہر شعبے میں کیسے مقررین کی وجہ سے اس شعبے کو ترقی ملی یا اس شعبے کو عزت ملی ہے یا وہ شعبہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہا ہے۔ پہلا شعبہ سیاست۔ سیاست کے میدان میں اگر بولنے والا لیڈر نہ ہو، آپ بتائیے وہ پارٹی اپنے دعوے کیسا پیش کرے گی، سامنے والی پارٹی کی تذلیل کیسا کرے گی، سامنے والے پارٹی کے حرکتوں کو، اس کی کارستانیوں کو، اس کا ملک کو ڈبا دینے کو، یہ ساری باتوں کو کیسے گنائے گی؟ باریک آواز ہے، رک رک کے بول رہا ہے، سوچ سوچ کے بول رہا ہے، تسلسل نہیں ہے، تو ایسے لیڈر کا کون سنے گا؟ اور اگر بولنے کا ملکہ حاصل ہے، چاہے 101% جھوٹ بول رہا ہو، چاہے وہ پوری دنیا کے سامنے جرأت کے ساتھ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ لوگ سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور اسے جھوٹ پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ جتنا لوگوں کو سچ پر کانفیڈنس نہیں ہے، پھر بھی اس کی بات سنی جاتی ہے، واہ واہ کی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کیونکہ اس شعبے کا لیڈر سیاست کے میدان میں قوت گویائی کے بغیر آدمی اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکتا، مجمع کو متاثر نہیں کر سکتا، ووٹ بینک حاصل نہیں کر سکتا جب سیاست کا لیڈر قوت گویائی پر ملکہ نہ رکھتا ہو۔
کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو دیکھ لیں، وہ قوت گویائی پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر کو دیکھ لیں، اس کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ کسی بھی مسلم سیاسی لیڈر کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں ایسے بولتا ہے اور نیوز اینکروں کے سامنے ایسے بولتا ہے، کسی بھی نیوز چینل کا کوئی انٹرویو ہو جائے تو بالکل منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ یہ سب اس کا ملکہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ جمع ہوا ہے۔ دوسرا میدان ہے، بلکہ آپ اسے اور سمجھ سکتے ہیں کہ جب آندھرا اور تلنگانہ ایک ساتھ ملا ہوا تھا، اس موقع پر تلنگانہ کو آندھرا سے الگ کرنے کے لیے کیسی جذباتی تقریریں کی جاتی تھیں کہ اب تک آزادی کے بعد سے اب تک ہمیشہ پورے آندھرا، غیر منقسمہ آندھرا کا ہمیشہ سے پی ایم جو لیڈر رہا ہے ایم پی سیٹ کے لیے، وہ سب کے سب آندھرا کے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک تلنگانہ کا کوئی لیڈر نہیں رہ سکا۔ کیا ہم میں سیاسی لیڈر کی قابلیت نہیں ہے؟ اور پھر جتنے آمدنی کے ذریعے ہیں وہ سب کے سب تلنگانہ میں ہیں، لیکن اس کا فائدہ پورا آندھرا والوں کو جا رہا ہے۔ تیسری بات کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیاسی پوسٹ پر ہو یا سرکاری نوکریوں پر ہو، سب کے سب آندھرا کے لوگ ہیں۔ تلنگانہ کے لوگوں کو سیاسی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ یہ سارے ایشوز تھے جس کی بنیاد پر تلنگانہ کو آندھرا سے الگ کیا گیا۔ تو جذباتی تقریریں تو تھی جس کی وجہ سے سیاسی لیڈر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا، 10 سال کی حکومت ہوئی، اس کے بعد بیچارہ ایسا گرا، سیاسی کرسی سے بھی گرا اور حمام میں بھی گرا۔ تو سیاست کے میدان میں آدمی کو قوت گویائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ماضی میں بھی دیکھ لیں جتنے خلافت عباسیہ ہوں، خلافت بنو امیہ ہو، ان سب میں۔ دوسرا شعبہ ہے جتنے فرقہ ضالہ اور فرقہ باطلہ ہیں، ان میں جتنے لوگ اپنے اپنے باطل نظریات کو آگے بڑھایا ہے، وہ قوت گویائی پر ملکہ حاصل رکھتے تھے یا وہ گونگے تھے؟ قادیانیت ہے، بولنے کا ملکہ تھا نہیں تھا اس کو، یا بریلویت ہے، ان کے امام مرحوم کو بولنے کا ملکہ تھا یا نہیں تھا؟ موجودہ زمانے میں دیکھ لیں، شکیل بن حنیف ہو، فیاض ہو، ان سب کی باتیں ہی تو ہیں جو پھیل رہی ہیں۔ اور پڑوس ملک میں گوہر شاہی کا فتنہ دیکھ لو، مرزا انجینئر کا دیکھ لو، یہ سب لوگ قوت گویائی رکھتے ہیں، تبھی تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو باطل بھی اپنے قوت گویائی کے ذریعے سے ہی اپنے ایک مستقل گروہ کو تیار کر رہا ہے، اور لوگ ان سے متاثر ہو کر شیعہ کا فرقہ بنا۔ شیعہ کے تقریریں سنو کیسے جوشیلی اور جذبات کی رہتی ہیں۔ بریلویت میں سے بعض لوگوں کی دیکھو ایسی رہتی ہیں کہ مستقل ان کی ویڈیوز بن گئے جس میں کرسی ٹوٹ گئی، اور جو آپ سامنے ڈیسک رکھا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، مائک ٹوٹ گیا، اتنا اچھل اچھل کے تقریر کرتے ہیں۔ تو قوت گویائی کے ملکہ ان کے اندر اتنا آ گیا کہ زبان کے علاوہ پورا جسم بولنا شروع کر دیا۔ فرقہ مہدویت دیکھ لو، بہت سے جگہوں پر یہ فرقہ بھی بہت چل رہا ہے۔ اور آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز مستقل ان کا ایک میدان بنتے جا رہا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکرز بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو ابھاریں، ان کو انکریج کریں اور ان کے جذبات کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کچھ ایسی ایکٹنگ کر کے ایسے جملے بولیں کہ سامنے والا رو دے اور آنکھیں نم ہو جائیں، تو تالیاں بجنا شروع ہو جائے، پھر ان کو ہار بھی پہنائے جائیں گے، استقبال بھی بڑا شاندار ہوگا، تحفے اور لفافے بھی بڑے شاندار دیے جائیں گے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ڈگری کے حساب سے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی بولنے کے انداز کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بولنے کے تاثر سے اگر پبلک متاثر ہوتی ہو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اگر خواص علماء متاثر ہوتے ہوں اور اس کی واہ واہ کرتے ہوں، یہ صاف دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنے اکابر کو نہیں پڑھے ہیں، صاف دلیل ہے کہ یہ لوگ اکابر کے ناقدرے ہیں، صاف دلیل ہے کہ یہ ان لوگوں کے اندر علمی گہرائی اور گہرائی نہیں ہے۔ تبھی جا کے ایک داڑھی منڈے ہوئے شخص کو جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا، جسے اسلام کی پوری معلومات بھی نہیں ہوں گی، علماء کہلانے والے لوگ بھی گاڑیوں میں ساتھ بٹھا کے گھومتے رہتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ موٹیویشنل اسپیکر کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ان کو لوٹ رہا ہے۔ سالوں ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک نیکی اپنی اس کے اندر منتقل نہیں کر سکتے،
اور پھر کیا بولتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہم کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم یافتہ طبقہ اور دینی تعلیم یافتہ طبقے میں جو خلیج تھی اس خلیج کو ہم پاٹ رہے ہیں، ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ملا رہے ہو؟ یعنی جو باتیں ہمارے اکابر نے بہت پہلے کہہ چکے ہیں، ترغیب اور ہمت افزائی کی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، بڑے مفتی صاحب مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی محمودیہ کے مصنف، آپ دیکھ لیں اتنا رجال ساز آدمی تھا کہ جتنے ان کے خلفاء بنے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، پڑوس ملک میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ہر جگہ پر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے بنے، ہر جگہ پر قابل اعتماد اور قابل تقلید کارنامہ انجام دینے والے ان مفتی صاحب کے بنے۔ موٹیویشنل کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو ایسا ابھارنا وہ کہ کام والا بن جائے۔ کام والے افراد کس نے زیادہ تیار کیے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لیجئے کس نے تیار کیے، حضرت تھانوی کو دیکھ لیجئے کتنے تیار کیے ہیں۔ تو یہ سب موٹیویشنل اسپیکرز ہمارے اکابر کی جوتیوں کے دھول کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، اور دیوانے قسم کے مولوی ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ اپنے مدرسے میں 40 سال سے شیخ الحدیث بن کر بوڑھا ہو گیا، سائیکل میں آ کر وہ درس دے رہا تھا، اسے گاڑی دلانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے، اسے آٹو کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کیا آ گیا، کار کی اوپر کی چھت کھول کر اسے باہر الو کو نکالے جیسا نکال کر اسے ہار پہنا کر ایسے لاتے ہیں کہ اس 40 سالہ مدرس کی توہین اور تحقیر لازم آتی ہے۔ سالانہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا نہیں خیال کیا جاتا ہے، اس کے گھریلو اخراجات کا انتظام نہیں ہوتا، ایک موٹیویشنل اسپیکر کے بیان پر 1.5 لاکھ روپے کا ہدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ ان علماء کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا زیادہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ رات تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا، اپنے ایک ایک طالب علم کا نام لے کر دعا کرنا، اپنے بچوں میں سے ہر طالب علم کی اس کی علمی صلاحیت، اس کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے، جو تفسیر میں شوق رکھتا اسے مفسر، جو حدیث میں شوق رکھتا اسے محدث، جو تدریس میں شوق رکھتا اسے مدرس، اپنے اپنے شعبے کا امام بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ان اساتذہ سے زیادہ موٹیویشنل کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اکابر کو نہیں پڑھا، جس نے اسلاف کو نہیں پڑھا، ان کے کارناموں کو نہیں دیکھا، وہ شخص ہی ہوتا ہے جو موٹیویشنل اسپیکروں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون موٹیویشنل اسپیکر ہے، کون لوٹنا چاہ رہا ہے، کس کے اندر علمی صلاحیت زیادہ ہے۔ اگر ایسے موٹیویشنل اسپیکروں کے ہی تلوے چاٹنا تھا تو سب سے زیادہ بابرکت تلوے ڈاکٹر ذاکر نائک کے تھے، اس کے کر لینا تھا، چونکہ اس کے اندر علمی صلاحیت بھی تھی، اس کے اندر بین المذاہب تقابل کا بہت بڑا ملکہ بھی تھا، اس کے اندر حوالوں کی حاضر جوابی بھی تھی، یہ سب چیزیں اس کے اندر تھی۔ اس کو تو آپ نے بخشا نہیں، اس پہ تو کتابیں لکھی گئی، اس پہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریات پر مستقل 400 صفحات کی کتاب موجود ہے۔ اس بیچارے کو تو ملک سے بھگا دیا گیا، بھگایا کوئی اور ہے لیکن ساتھ اپنوں نے بھی دیا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہزاروں لوگوں کو اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، چند نظریات میں اختلاف تھا، مسائل میں اس سے غلطی ہوئی ہے، حال میں اس نے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کر لیا، اور مستقل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بیان بھی دیا ان کی عظمت اور شان کے مقابلے میں، تو یہ شخص تو پھر بھی غنیمت ہے اس کے درجے میں جو آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر بنے پھرتے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہمارے ہی علماء میں سے کوئی عالم ایسے موٹیویشنل اسپیکر، ان کا کوئی تعلیم کا کوئی کلاسز چلتے ہوں، وہ انگریزی سکھاتے ہوں یا کچھ اور پڑھاتے ہوں، وہاں جا کر بعض ایسے علماء بھی ہیں جو ایسا بیان دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی، تو پھر تم کیوں زندہ ہو؟ مر جاتے پھر۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، ایسا ان کو چڑھا، سامنے سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ علماء بھی قابل رحم ہیں جو بیچارے انگریزی سیکھنے کے لیے، ہمارے اکابرین نے دارالعلوم میں شعبہ انگریزی قائم کیا ہے، اور ہمارے علماء نے مستقل شعبہ انگریزی کے کلاسز قائم کیے ہیں، ممبئی میں چلتا ہے اور مختلف جگہوں پہ چلتا ہے، اپنے علماء کے پاس سیکھنے تیار نہیں ہیں۔ مولانا عبدالقوی صاحب دعوت برکاتہ اپنے ادارے میں وہ شعبہ لسانین، انگریزی اور عربی دونوں زبانوں پہ مہارت حاصل کرنے کا قائم کیے، وہاں جا کے سیکھنے کا نہیں ہے۔ ایک عام آدمی ہے، غیر عالم ہے، غیر شرعی، غیر متشرع ہے، اس کے پاس جا کر وہ انگریزی سیکھنے جاتے ہیں۔
مدارس میں جب یہ شعبہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس کے سالانہ جلسے کے موقع پر صرف الو بنانا ہے، بس کچھ علم سیکھا سکھایا نہیں جائے گا، فیس مہنگی رکھ دی جائے گی، پھر بھی جا کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ میڈیا کے ذریعے سے شہرت حاصل ہو چکی ہے، اور بعض وہ مولوی جنہیں دینی علم میں گہرائی حاصل نہیں اور اپنے اکابر کی سوانحوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر علماء کے سامنے اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اور علماء کا درجہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو آپ جس کو شریعت یہ بولتی ہے کہ اگر یہ امام بنے نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس کی پڑھانا، اس کو آپ آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایسے علماء کی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، تو پھر بیعت کر لو نا اس کے ہاتھ پہ، پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، اپنے پورے طبقے کو بولیے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یہ ہمارے شیخ اور مرشد ہیں، دامن تھام لیجئے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ بالکل نادانی والی حرکت ہے۔ یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی لوگ چاہتے ہیں، عوام میں ان کی بھی اہمیت اور قدر ہوتی ہے، لیکن علماء کا اس سے متاثر ہونا یہ بہت ہی نادانی والی بات ہے۔ غمی کا اظہار، خوشی کا اظہار، آپ پڑھ لیجئے کتاب لا تحزن، عرب عالم دین کی ہے، اس میں ایسے جذبات پر مشتمل مضامین ہیں، آدمی پڑھتے پڑھتے رو دیتا ہے، پڑھتے پڑھتے خوش ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھ لیجئے استمتع بحیاتک، عربی میں لکھی ہوئی، اپنی زندگی سے خود فائدہ اٹھاؤ، ایسے جذبات پر مشتمل مضامین ہیں کہ آدمی خود بخود خوش ہو جاتا ہے، کتاب کا مضمون پڑھنے کے بعد ناچنا شروع کر دیتا ہے، ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اتنے سارے اکابرین کی تحریرات موجود ہیں، خدمات موجود ہیں، ان کے سامنے غیر متشرع موٹیویشنل اسپیکر کو اتنی اہمیت دینا گویا کہ نعوذ باللہ وہ جبرائیل کا بیٹا ہے، اتنا اسے بڑا چڑھا کر سر پہ کر رہے ہیں۔ لیکن علماء کو اس سے متاثر ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اگر وہ متاثر ہے تو اپنے اکابر کا ناقدرہ ہے اور اپنے اسلاف کی سوانح کا جاہل شخص ہے۔ دو چیزیں ہو گئی کہ ایک سیاست کا میدان، دوسرا فرقہ ضالہ و باطلہ کا میدان، اور اس میں یہاں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایسے آج کے موٹیویشنل اسپیکر کل کے دن کوئی ایسا دعویٰ کر دیں اپنے مہدی ہونے کا یا اپنے فلاں ہونے کا، تو پھر اس کے بعد منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اس امت میں۔ جیسے آج کل بنگلور میں ایک صاحب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ میرا آدمی ہے، بعد میں معلوم ہوا وہ میرا آدمی 2900 چلر عورتوں کا ریپ کیا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے آج ہندوستان کی وہ سرکار جو بہت ہیبت میں ہے، اس چناؤ میں ہارنے کے سلسلے میں کرناٹک میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب جوتے مارنے کے لیے تیار۔ یہ تیرا آدمی ہے جو 3000 عورتوں کی زندگی برباد کر دیا ہے، اور پھر تم نے نعرہ لگایا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کس سے بچاؤ بیٹی؟ ہم سے بچاؤ بیٹی، چونکہ ہم ایسے لٹیرے ہیں کہ ہم جس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ تو ایسے واقعات پیش آ جائیں گے کہ بعد میں جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، وہ ویسے لوگ ہی ایسے کارنامے کر دکھائیں گے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس واسطے علماء کو پڑھنا چاہیے، ان کے کارناموں کو دیکھنا چاہیے کہ افراد سازی کتنے لوگوں نے کی ہے۔ پیر صاحب کو دیکھ لیں، کتنے افراد انہوں نے تیار کیے ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، شریعت کو اسرار اور رموز کی روشنی میں، حکمتوں کی روشنی میں اور عصریات سے میل کھاتے ہوئے جو مثالوں سے پیر صاحب نے شریعت کو سمجھایا ہے۔ کئی عصری تعلیم یافتہ طبقے نے الحاد سے توبہ کیا، ارتداد سے توبہ کیا، اور کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان اکابر کی قربانیاں تو نہیں دکھتی ہیں، بس خطبات ذوالفقار ہے، کیا ہے بس خطبات ذوالفقار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ہے، وہ خطبات ذوالفقار ہے۔ اپنے اکابر کی ناقدری، ان کو پڑھنا نہیں، ان کی محنتوں کو دیکھنا نہیں، صرف موٹیویشنل اسپیکر جس سے متاثر ہوتے ہیں، بہت ناقدری والی حرکت ہے۔ تیسری مثال دیکھیں کہ تقریر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ باطل مذاہب، یہ تو باطل فرقے تھے، باطل مذاہب مثلا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، ان تمام مذاہب میں لوگ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے، مذہب کی دعوت دینے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ چرچ میں چلے جائیں، چرچ میں روزانہ سنڈے کے دن کتنے پادری بیٹھے ہوں گے، وہ ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کی اس مسئلے پر کہ عیسائیت صحیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے خیر خواہ ہیں، بہت آسان زبان میں، بہت مقبول انداز سے اپنی عوام کو عیسائیت پر جماتے ہیں،
مسلمان عورتوں کو چرچ میں لاتے ہیں، 200-500 روپے پیسے دیتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہیں عیسائیت میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی گونگا شخص آپ کو چرچ میں نہیں ملے گا، کوئی گونگا شخص آپ کو مندر میں نہیں ملے گا، کوئی گونگا شخص آپ کو سکھوں کے گرودوارا میں نہیں ملے گا۔ ہر جگہ پر بولنے والے لوگ ہی اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جتنے سوامی ہیں ان میں سے ایک سوامی مجھے گونگا دکھا دیجیے جسے بولنے کی اور منتر پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو باطل بھی، دیگر مذاہب بھی اپنے مذہب کی حفاظت اپنے مذہب کے بولنے والے لوگوں سے ہی کرتا ہے۔ چوتھی مثال دیکھ لیں، عالم اسلام میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان میں جن کے خطبات کو سنا گیا، جن کی باتوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، آپ سب جانتے ہیں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالم عرب میں ہندوستان کا وہ شخص چھایا ہے اپنے قلم اور اپنی زبان کے ذریعے سے۔ جب پہلی کتاب حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، تو اس کی تقریض لکھنے کے لیے علماء عرب کو پہنچائی گئی، تو عرب عالم دین تقریض لکھنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کر کے یہ کہا یہ کتاب کسی ہندی عالم کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی عربی عالم کی ہے جو عرب سے چوری کر کے اسے ہندی عالم نے نقل کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم عرب اتنا قریب سے سنا، خود حضرت علی میاں نے اپنی سوانح کاروان زندگی میں لکھا ہے، اس وقت مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور مجھے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان کا بھی خوف ہوا جب میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جمعہ کا خطاب کرنے والا خطیب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ قال العالم الہندی علی الندوی، ان کے حوالے سے پھر جب اس نے مقولہ نقل کیا تو اس وقت خوشی بھی ہوئی اور اللہ کی طرف سے یہ خوف بھی ہوا کہ کعبۃ اللہ کا خطیب ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے عالم کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ قوت گویائی ہی تو تھی کہ عالم اسلام میں جو لوگ چھائے ہیں، حسن البنا کی تحریک ہو، اخوان کی تحریک ہو، مصر کی تحریک ہو، ان سب تحریکوں میں جو کام آئے ہیں وہ سب کون ہیں؟ خطیب حضرات ہی تو ہیں۔ ان کی قوت گویائی سے لوگ ایک نظریے پر جمے، ایک نظریے پر قائم ہوئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بھی لحاظ سے اگر دیکھ لیا جائے تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء عرب نے بہت سنا ہے، اسی وجہ سے دعوت و تبلیغ میں عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہی کیا ہے؟ لسان الدعوہ۔ لسان الدعوہ، دعوت کی زبان یہ شخص ہے، دعوت کی زبان یہ شخص ہے، اور پورے عالم عرب میں دعوت و تبلیغ کا پرچار کرانے والی شخصیت حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو قوت گویائی عالم اسلام میں بھی اسی کی وجہ سے تحریکوں کا تعارف ہوا ہے۔ پانچویں مثال دیکھ لیں، جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ اپنے ظلم اور تشدد کو اس واسطے جائز قرار دی ہیں کہ ان کے اندر قوت ملکہ تھا۔ پہلا نام ہٹلر کا ہے۔ یوٹیوب پر ابھی بھی ہٹلر کی انگریزی تقریریں موجود ہیں جو وہ عیسائیوں میں بیان کرتا تھا، یہودیوں کے خلاف اتنا خلاف بکتا تھا، اتنا خلاف بولتا تھا کہ پہلی بات ہٹلر یہ بولتا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی اس مقدس نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم سب مقدس ہیں۔ دوسری بات، ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے بخشے بخشائے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف ہیں، اتنی پاکیزہ قوم ہے ہم لوگ۔ تیسری بات وہ یہ بولتا تھا ہٹلر کہ ہم اتنے مقدس ہونے کے باوجود بھی یہودی لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور یہودی وہ قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، اللہ کے بیٹے کو پھانسی پر چڑھانے والے ہیں، اور یہودیوں سے ہماری اکنامک کو تکلیف پہنچے گی، وہ ہمیں لوٹ لیں گے، ہماری عورتوں کی عصمت ریزی کریں گے۔ اپنے کو مقدس بناتا، یہودیوں کو لٹیرا چور ڈاکو بنا کے پیش کرتا، یہاں تک اس نے زہر گھولا عیسائیوں کے اندر کہ سارے عیسائی یہودیوں سے اتنا نفرت کرنے لگے جس طرح کسی خنزیر سے اور سانپ بچھو سے نفرت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرانے کو جائز کر لیا اپنے اس نظریے اور قوت گویائی کے ملکے سے۔ بالکل یہی نظریہ جو ہٹلر نے اس زمانے میں کیا تھا،
آج کے زمانے میں ہندوستان میں بھی بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے کو مقدس کہ ہم رام کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کندھے سے پیدا ہوئے ہیں، کمر سے پیدا ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اکثر لوگ کمر کے نیچے سے ہی پیدا ہوتے ہیں، آس پاس اوپر نیچے سے کہیں نہیں. الٹی کرنے سے کوئی نہیں نکلتا ہے، چھینکنے سے کوئی نہیں نکلتا ہے، ناک صاف کرنے سے کوئی نہیں نکلتا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ہوتی، اولاد ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ کون کہاں سے پیدا ہوتا ہے. نہ منگل سوتر ہے، نہ بیوی ہے، نہ پریوار ہے، نہ خاندان ہے، تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ رزلٹ کہاں سے نکلے گا؟ نہ محنت کا میدان ملا ہے. تو اس وقت بھی یہی نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے کو مقدس بنا کے پیش کرنا. دوسرا، اقلیت میں سے کسی قوم کو اور کسی طبقے کو یہ بنا کے پیش کرنا کہ یہ لوگ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں. آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، موجودہ ملک میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنی کفار سے متعلق آیتیں نازل کی ہیں، وہ سارے کفار، ان کو قتل کرو، ان کو مارو، فلاں مارو، یہ سب آیتیں کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ اور مدینہ منورہ میں. تو ان آیتوں کے مخاطب کون ہیں؟ ہندوستان کے کفار ہیں یا مکہ مدینہ کے کفار ہیں؟ تو جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کے مخاطب ہندوستان کے کفار ہے ہی نہیں ہیں. جو کفار تھے وہ تو چلے گئے. ان آیتوں سے موجودہ کفار کو خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات، جس رام کے نام پر تقسیم کی جاتی ہے ان کی تاریخ میں بتا دو کہ رام کی پوری زندگی میں، ان کی ہسٹری کے حساب سے، رام اپنی پوری زندگی کس سے جنگ کرتے ہوئے چلے گئے دنیا سے؟ راون سے. رام کی پوری زندگی جنگ راون سے رہی ہے، کبھی مسلمان سے ان کی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور رام کی زندگی میں کبھی یہ نہیں دکھتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کبھی اختلاف کیا ہو، مسجد مندر کے نام پہ کبھی جھگڑا کیا ہو، مسلمانوں کو قتل کرنے کی انہوں نے کبھی بات کی ہو، یا مسلمانوں سے خوف کھانے کی کبھی بات کی ہو. پوری تاریخ میں نہیں ملتا ہے. تو جس رام کے تم ماننے والے ہو، ان کا دشمن تو راون رہا. وہ ہمیشہ اپنے سے لڑتے رہے، مسلمان سے ان کو کبھی خوف نہیں ہوا. تو اور قرآن مجید کی جن آیتوں میں کفار کا اول مصداق ہے وہ مکہ مدینہ کے کفار تھے جن پر وہ مصداق عمل ہو چکا ہے. تو قرآن کے لحاظ سے بھی تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے مذہب کے پیشوا کے لحاظ سے بھی ان کو فالو کر کے دیکھا جائے تو بھی ہم مسلمانوں سے تمہیں خوف نہیں ہے. پھر بھی کس وجہ سے اپنی پبلک کو ڈرا رہے ہو؟ لیکن باطل طاقتوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی سیٹ بچانے کے لیے اپنے کو مقدس بنا کے پیش کرتے ہیں اور دوسرے کو لٹیرا، ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اتنا زہر گھل جاتا ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے آدمی کی موب لنچنگ کر دیتے ہیں. ابھی حال قریب میں ایک دلت خاندان کے نوجوان لڑکے کو الیکشن کے ان ایام میں سڑک پر پھانسی باندھ کر، اسے چہرے کو کپڑا لپیٹ کر کھلے عام سڑک پر پھانسی دے کے مار دیا گیا. تو جس اچھے دن آنے والے ہیں کا انتظار تھا، وہی اچھے دن ہیں جہاں پر ظالم طاقتوں کو اتنا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کھلے عام سڑک پر جس کو چاہے پھانسی دے دیں. وہی اچھے دن آنے والے تھے. تو پانچویں مثال ہے، باطل طاقتیں بھی جب بھی اپنے نظریات کو مسلط کرنا چاہتی ہیں تو وہ سامنے والے کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں، کسی کو لٹیرا بتاتی ہیں، پھر وہ اپنی طاقت کے بل بوتے سے ظلم کو حلال کر لیتی ہیں. چھٹی مثال ہے تحریکات کی. تحریک ریشمی رومال، تحریک سید احمد شہید، علماء دیوبند نے جو آزادی کے موقع پر جنگیں لڑی ہیں، دارالعلوم دیوبند کا قیام، ان سب موقعوں پر مسلم پرسن اللہ ہو، جمعیت العلماء ہو، ان سب کو آپ دیکھ لیں. حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کی تقریریں اور ابو المحاسن مولانا سجاد صاحب کی تقریریں، مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان سب کی تقریریں دیکھ لو. اپنی اپنی تحریکات میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں قوت گویائی کے ذریعے سے. بولنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی معافی ضمیر کو سمجھانے کی طاقت نہیں ہوتی، یہ تحریکات کبھی کامیاب نہیں ہوتی. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیام انسانیت کا کام لے کر جب آخر میں کھڑے ہوئے تو غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لیے ان کی رامائن، مہابھارت، رگ وید، اجروید، اتھروید، ان سب سے سمجھانے کے لیے
مولانا عبد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ رکھا کرتے تھے، جو ہندی زبان کے ماہر تھے، انگریزی زبان کے ماہر تھے۔ غیر مسلموں کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کے حوالوں سے ان کو سمجھانے کا ملکہ ان کو حاصل تھا۔ قوت گویائی سامنے والے کی زبان میں سمجھانا، تبھی تو یہ چیزیں حاصل ہوئی۔ چھٹی مثال آپ دیکھ لیں، خانقاہوں کے اندر تزکیے کے لیے جو بھی مجمع جمع ہوتا ہے، شرافت سے جاتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، شیخ کی کوئی زبان سے آواز نہیں آتی اور اللہ اللہ کرتے واپس آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ یا خانقاہوں میں اصلاح نفس کا تعلق بھی شیخ کے بولنے سے ہے؟ وہ واعظ کرتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، محاسن سمجھاتے ہیں، اور عیوبات واضح کرتے ہیں، علاج بتاتے ہیں، یہ سب قوت گویائی سے حاصل ہو رہا ہے۔ خانقاہوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں بول کر سامنے والے کی اصلاح و تربیت کرنے سے، اگرچہ کہ مقصود وہاں پر بھی قال نہیں ہے، حال ہی مقصود ہے، لیکن حال سے پہلے قال کی بہر صورت ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی ساتویں مثال دیکھ لیں، آزادی کے موقع پر جب تقسیم کا مسئلہ پیش آیا تو تقسیم کے موقع پر ملک دو حصوں میں بٹنے لگا، تو جو علماء ہندوستان کے قائل تھے وہ یہاں لوگوں کو جمانے کے لیے، اور محمد علی جناح جو پاکستان قائم کرنے کے لیے، جن کے پیچھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی شامل تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی شامل تھا، تو اس موقع پر جناح کی تقریریں دیکھ لو، ادھر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں دیکھ لو، دلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر غبار خاطر جو ان کی کتاب ہے اس میں مستقل وہ تقریر موجود ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر جانے والے مہاجرین کو پکار کر کہتے ہیں کہ تم کون سا ملک چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پر تمہارے اسلاف نے خون سے اس باغ و بہار اور چمن کو سینچا ہے، یہ چار مینار، یہ قطب مینار، یہ لال قلعہ، یہ سب تمہارے آبا و اجداد کی ہیں، یہ تمہیں پکار کر کہہ رہی ہیں ہمیں ویران کر کے کیوں جا رہے ہو۔ ایسی جذباتی تقریر ہوتی تھی کہ جانے والے بھی جانے سے ارادہ روک لیتے تھے۔ تو تقسیم کے موقع پر بھی جمانے والے اور ادھر لے جانے والے بھی دونوں طرف سے قوت گویائی حاصل تھی، تبھی ایک ملک جمع اور ایک ملک بنا۔ تو مختلف میدانوں میں آپ یاد رکھ لیں کہ قوت گویائی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آج بہت سے مسجدوں میں خطیب صاحب کیوں چل رہے ہیں؟ اچھا بیان کر لیتے ہیں، چلتے ہیں، اور ہم بچپن سے محنت کر کے وہ ملکہ حاصل کرنا نہ چاہیں اور ہم بھی اچھے خطیب بن جائیں، 2 منٹ کلام کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ابوالکلام بننا چاہتے ہیں، کہاں سے حاصل ہو جائے گا؟ پانچویں بات یہ ہے، قوت گویائی کے ساتھ زبان کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ مخاطب کی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ جو طلبہ آندھرا کے ہیں انہیں تیلگو زبان آنا، تلنگانہ کے ہیں تیلگو زبان آنا، اگر وہ مہاراشٹر کے ہوں تو انہیں وہاں کی زبان آنا، اور کرناٹک کے ہوں تو کنڑ آنا۔ اپنی اپنی علاقائی زبان سے واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان دے کر بھیجی ہے، جو اپنی قوم کی زبان سے واقف نہ ہو تو پھر وہ شخص اپنی بات اپنی قوم کو سمجھا نہیں سکتا اور اپنی قوم میں آئے ہوئے باطل نظریات کو سمجھ نہیں سکتا، اسے رد بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج کل جتنے برادرز چل رہے ہیں اسٹیجوں پر اور وہ چھائے جا رہے ہیں اپنے گمان کے حساب سے، اس واسطے کہ انہیں سامنے والے کی زبان آتی ہے۔ اور اس وقت ہم یہ ہے کہ عربی سیکھتے ہیں، ضروری ہے، لیکن بتا دو حضرت علی میاں ندوی اور مولانا عمر صاحب پانپوری کے علاوہ کتنے علماء ہیں جو عرب میں جا کے تقریر کیے ہیں؟ کتنے علماء ہیں جو عرب میں جا کے تقریر کیے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ اب دیگر ہم اکا دکا مثال سلمان ندوی صاحب ہوں گے یا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہوں گے، علماء عرب سے بھی بات کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے علاقے میں کام کرنا ہے تو آدمی کو درسیات کے لحاظ سے، چونکہ تمام کتابیں عربی میں پڑھ رہا ہے تو عربی زبان پر عبور ہونا، عربی میں تکلم، عربی میں تقریر کرنے کی صلاحیت آنا بھی ضروری ہے، چونکہ 9 سال 5 سال 7 سال پورا عربی میں پڑھ رہا ہے لیکن عربی بات کرنا نہیں آتی، شرم کی بات ہوگی۔ اور مادری زبان جس علاقے کے ہیں اس علاقے کی زبان جاننا، تیلگو جاننا، انگریزی جاننا اس وقت کا تقاضا ہے،
کہ آدمی اپنی بات کو سامنے والے کو بحق کما حق کو سمجھا سکے۔ چھٹی بات یہ ہے، کوئی صلاحیت، کسی بھی طرح کی صلاحیت انسان کے اندر بم دھماکے کی شکل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بم گرا، اس کے اندر صلاحیت آ گئی۔ کسی مچھر نے آ کے کاٹا، یہ مخرر بن گیا۔ کسی مکھی نے کوئی مکھی آ کے ناک میں گھس گئی، اس کے اندر تحریر کی صلاحیت آ گئی۔ ایسا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ بچھو نے کاٹ لیا پھر بھی صحت مل گئی، مکھی گھس گئی پھر بھی وہ اسپائڈر مین بن گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ ریئل لائف میں کوئی آدمی مکھی مچھر کاٹنے سے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انفیکشن آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ صلاحیتیں محنت سے پیدا ہوتی ہیں اور صلاحیتیں تدریجاً حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، محنت کر کے پڑھ لیں گے، خطابت اور تقریر فارغ ہو کے کر لیں گے، یا نہیں تو 40 دن جماعت میں جا کے آ گئے تو اچھا بیان کرنا سیکھ لیتے۔ علماء اور اپنے اساتذہ کی ماتحتی میں جو خطابت سیکھی جاتی ہے وہ عالمانہ خطابت ہوتی ہے، اور دعوت و تبلیغ میں جا کے جو سیکھی جاتی ہے وہ عامیانہ خطابت ہوتی ہے۔ اس میں وہ صلاحیت دی جاتی ہے کہ آپ علماء کو بھی سمجھا سکیں، عوام کو بھی سمجھا سکیں، دلائل سے بھی سمجھا سکیں، امثلہ سے بھی سمجھا سکیں، اور وہاں پر صرف عام لوگوں کو عامیانہ انداز میں تمثیلات کی روشنی میں سمجھانے کی طاقت ملکہ حاصل ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے استاذ کے پاس سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ سیکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر تو موٹیویشنل اسپیکر بہتر ہے اس کے لیے، تو وہ اور اچھا سکھا دے گا، اسے جذبات کا اظہار اچھا آتا ہے۔ تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتے رہنا چاہیے۔ اچانک کوئی آدمی جلدی سے مقرر نہیں بن سکتا، تدریجی محنت سے ہی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اپنے علاج کے لیے، وہاں ویٹنگ ایریا میں خالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، چھوٹے بچے کو چھوٹا کتابچہ لایا اور لوگوں میں تقسیم کرنے لگا، اور کیا بول رہا ہے کہ یہ پامفلٹ پڑھیے، عیسائیت کی دعوت دیتے ہوئے کہ اس سے روح کو تسکین ملے گی، ہمارے پاس آئیے، یہاں آپ علاج کرانے کے لیے آئیں، آپ چرچ آئیے، آپ کا فری علاج ہو جائے گا۔ لوگ چرچ بلا کر لے جاتے ہیں اور اس میں یہ صاف کہتے ہیں کہ چرچ میں حضرت عیسیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جملے ہیں بلانے والے کے، چرچ میں حضرت عیسیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی جرأت کے ساتھ مجمع میں آ کر وہ شخص باطل کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کے اندر اپنے ڈر اور سامنے کے مجمع سے متاثر ہونے کا خوف نکلا، تبھی وہ برملا ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ویٹنگ ہال میں بیٹھے لوگوں کو آ کے اس کے پیشنٹ کو اٹھا کے چرچ میں لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو سیکھنے سے آدمی کے اندر کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو حضرات بڑے مشہور ہوئے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور پڑوس ملک میں دیگر ممالک میں بھی، ایک احمد دیدات ہیں مرحوم، جو عیسائیوں سے بڑے ان کے مناظرے چلے ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے پنڈتوں کے ساتھ مشہور مناظرے ہیں، اس پر کتابیں خود ان کی لکھی ہوئی موجود ہیں، بعض کتابیں بہت مفید بھی ہیں۔ باطل طاقتوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے جو ان کے مناظرے ہوئے ہیں، پادریوں سے جو مناظرے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ان کے جو مناظروں کی وجہ سے قوت گویائی اور طرز استدلال کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے، اللہ نے ان کو ایسی ذہانت بھی دی تھی اور موجود بھی ہے، بائبل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی سناتے ہیں، حوالے آیت نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اس سے بہت سے مناظر جو ان سے ہر مذہب کے جو بھی مناظرہ کیے ہیں تقریباً ناکام ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں جیت دی ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ سیکھنے کے ذریعے سے ہوا ہے، مستقل محنت کرنے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک شاگرد ہیں احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اصل میں اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی ملکہ دیا تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو حاصل ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں ساتویں بات جو عرض کرنی ہے، مخصوص خول میں رہنے کی وجہ سے آدمی مختلف میدانوں کے کارناموں اور ان کی محنتوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اپنے ہی خول میں رہنے کی وجہ سے اپنے ہی محنت کا میدان اسے بہت بڑا میدان لگتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تاریخ اور سوانح میں ہے کہ اللہ نے انہیں تقریباً 17 زبانوں پر مہارت دی تھی، 17 زبانوں پر مہارت۔ اور یہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد پڑھانے کے لیے آئے تھے، یہاں کالج میں پڑھاتے وقت وہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھے ہیں، علم بھی حاصل کیا، دین کا علم بھی، عصری علوم بھی حاصل کیے،
17 زبانوں پر فرانسیسی زبان بھی انہیں آتی تھی، جس میں یہ پہلا شخص ہے جو فرانسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیے ہیں۔ کئی لوگ 1 لاکھ کے آس پاس لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان اسلام قبول کیے ہیں۔ قوت گویائی اللہ نے ایسا دی تھی کہ صبح میں ایک ملک کی یونیورسٹی میں بیان کرنے کے لیے فلائٹ سے جاتے تو شام میں دوسرے ملک فلائٹ سے بیان کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ہفتے میں 3-4 ملکوں کا سفر ہوتا تھا اپنا لیکچر دینے کی خاطر۔ تو آدمی کو زبان آئی، علم آیا، ملکہ آیا، اظہار کا سلیقہ آیا، تو پھر آدمی سے عالمی طور پر بھی اللہ کام لیتے ہیں۔ مستشرقین کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت عمدہ ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں تک کی گفتگو سے آپ کو معلوم ہوا کہ قوت گویائی کی ہر شعبے میں اہمیت ہے۔ تو کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بیان سے کیا ہوگا۔ بیان سے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بیان سن کے دیکھو، نظریہ پلٹ جائے گا۔ باطل طاقتوں کے نظریات، ان کے بیانات سننے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ جس کا سنو گے اس کا بولو گے، اس کے جیسا سوچو گے۔ لوگ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا سنتے ہیں۔ طلباء میں یہی قوت گویائی پیدا کرنے کے لیے مدارس میں انجمنوں کا نظام رکھا جاتا ہے۔ تعلیم گاہیں، درس گاہیں دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، وہاں پر مدارس ایک ایسی درس گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تقریری صلاحیت کے لیے بھی طلباء پر بہت خصوصی توجہ اور محنت کی جاتی ہے۔ جمعرات کا جو نصف یوم تعلیم کا اور نصف یوم میقات ثانی خطابت اور تقریر اور انجمن کا جو رکھا گیا ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے کہ اب ہفتہ بھر پڑھا چکے ہیں، اب پڑھانے کے لیے مول صاحبوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ جمعرات کو پڑھانے کا سیشن ختم ہو گیا، کتاب کا جو حصہ صفحہ تھا اس صفحے کے بعد صفحہ پلین ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب مول صاحبوں کو شرح بھی نہیں مل رہی ہے، کیا دیکھ کے پڑھانا نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس واسطے انجمن رکھ دیے۔ انجمن اس واسطے نہیں کہ تعلیم سے اکتا گئے ہیں، انجمن اس واسطے کہ تعلیم کا ایک حصہ ہے انجمن بھی، کہ یہاں صبح میں تعلیم سکھائی جاتی ہے، درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اور شام میں اسی کا ایک حصہ اظہار ما فی الضمیر کی شکل میں تربیت کی شکل میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی آپ مشق کرو۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے انجمن نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے انجمن نہیں ہے، عالمانہ شخصیت کی تعمیر، قوت گویائی عالمانہ انداز میں کیسے ہو، اس کے لیے سکھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو خوبصورت انداز میں اور مواد پر مشتمل باتیں، دلائل اور امثلہ سے بھری ہوئی باتیں کیسے ہم پیش کر سکیں، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے کہ انجمن کے ذریعے سے طلباء اپنے استاذ کی نگرانی میں، ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر ایک عالم کو تیار کرنا ہو، صرف درسیات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خارجیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تقریر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تحریر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مضمون نگاری کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سمجھ لیں عالم بن گئے لیکن آپ کو مضمون لکھنا نہیں آتا، تو آپ بتائیے جن علماء دیوبند کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، ان میں مضمون نگاری کی صلاحیت تھی یا نہیں تھی؟ پھر آپ کیسے قاسمی ہوئے، کیسے مظاہری ہوئے، کیسے ندوی ہوئے کہ وہ تو مضمون لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ان میں قوت گویائی کا ملکہ تھا، آپ میں نہیں ہے، تو آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے آپ نے؟ حضرت نانوتوی نے تو کن لوگوں سے مناظرے کیے؟ آریہ سماج کے لوگوں سے حضرت نانوتوی کے مناظرے ہیں، ہندوؤں سے حضرت نانوتوی کے مناظرے ہیں، تو یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور انجمن میں طلباء تقریر وہ بھی فضائل پر، ترغیبات پر کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، سادہ مضمون لکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ عالمانہ شخصیت کی تعمیر کے لیے انجمن ضروری ہے، دیواری پرچہ ضروری ہے، مضمون نگاری ضروری ہے۔ جتنے لوگوں کا علم ان کے مرنے کے 100 سال کے بعد بھی اگر محفوظ ہے، وہ 2 ہی چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک تقریر اور تحریر، دوسرا تدریس۔ انہوں نے لکھا یا بولا جو موجود رہا قلم نقوش کی شکل میں، یا انہوں نے پڑھایا جو موجود رہا شاگرد در شاگرد کی شکل میں۔ تدریس کی وجہ سے ان کا علم باقی رہا، یا وہ زندہ رہے، یا تحریر اور تقریر کی وجہ سے وہ لوگ زندہ رہے ہیں۔ اس واسطے عالمانہ شان حاصل کرنے کے لیے انجمنوں کا نظام ضروری ہے۔ انجمن کے مقاصد کیا ہیں؟ انجمن کا درجہ معلوم ہو گیا کہ انجمن تعلیم کا حصہ ہے،
یہ فالتو سیشن نہیں ہے جس میں وقت گزاری کے لیے نہ طالب علم کے ذہن میں ہوگا، نہ اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی ریلیف کے لیے، تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے، بچوں کی بیزارگی دور کرنے کے لیے، یا ہمیں اپنے پورے ہفتے بھر کا ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس کو سنو اس کو سنو، اساتذہ کو سنتے سنتے بیزار ہو گئے، ہم آپ ایک دوسرے کو سن لیں گے، اس واسطے انجمن رکھا گیا ہے۔ انجمن تعلیم کا حصہ ہے، اوقات مدرسہ میں مستقل اہتمام سے رکھا جاتا ہے۔ اور انجمن کے مقاصد کیا ہیں؟ انجمن کے اندر پہلی چیز سکھائی جاتی ہے باطل کو شکست کیسے دینا ہے، تو مناظرانہ انداز بھی سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، انجمنوں کے اندر علاقائی زبانوں پر محنت کرتے ہوئے مافی ضمیر ادا کرنے کا ملکہ سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، مضمون لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ انجمنوں کے ذریعے سے تقریری مسابقے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، انجمن کے ذریعے سے تحریری مسابقے کے قابل بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان محنتوں کے ذریعے سے بندہ میدان خطابت کا بھی ماہر بنے، میدان قلم کا بھی ماہر بنے، کہ اچھا مصنف بن سکے، اچھا مقرر بن سکے اور اچھا خطیب بن سکے۔ یہ سب یہاں انجمن کے مقاصد میں شامل ہے۔ بڑے سے بڑے مجمع میں بلا جھجک کے اپنی بات بڑے سے بڑے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بھی پیش کر سکے۔ مجمع کو بھانپنے کا اندازہ، مجمع کے مطابق بات کرنے کا ملکہ، ایسا گنگا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ قریب نہ آئیں، ایسا بانجھ بن کے نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کو اپنی فکر پہنچا نہ سکے۔ اپنے جیسا بنانے کی کوشش یہ خطابت سے ہوتی ہے، اپنے جیسا بنانے کی کوشش یہ قلم سے ہوتی ہے، کہ اپنی تحریرات پڑھ کر لوگ ہماری جیسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری سن کر ہمارے جیسا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوامی سطح پر بھی دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے محقق حضرات ہیں، لیکن ان کے اندر قوت گویائی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تحقیق کے میدان میں تحقیق کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میدان میں نہیں دکھائی دیں گے، ہیں محقق، لیکن قوت گویائی نہیں ہونے کی وجہ سے عوام ان کو جانتی نہیں ہے، عوام سے ان کا واسطہ نہیں ہے، عوام تک براہ راست ان کے استفادے کے راستے نہیں ہیں۔ لیکن ایک متوسط درجے کا شخص بھی تقریری ملکہ جب رکھتا ہے تو سیاسی لیڈر بھی اس کے پاس سیاست کے الیکشن کے دنوں میں ان کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تاکہ کمیٹی کے ذریعے سے امام اور خطیب کی زبانی کچھ اس مجلس کے بارے میں، کچھ اس پارٹی کے بارے میں، کچھ اس لیڈر کے بارے میں تعریفی جملے کہہ دیے جائیں، طرفداری کر دی جائے۔ سیاسی لیڈروں کو بھی شوق ہوتا ہے خطبہ کے، آج ان کی مسجد جائیں، کل ان کی مسجد جائیں، پرسوں ان کی مسجد جائیں۔ تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، تدریس کے بھی ماہر، تحریر کے بھی ماہر، تصوف کے بھی ماہر، قلم کے بھی ماہر۔ تو آدمی میں بولنے کا ملکہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عامیانہ انداز میں اگر اسے سمجھایا جائے تو کسی بھی فلم وہ ہٹ ہونے کے لیے ہیرو کے اندر جو ایکٹنگ ہے اور اپنی بات بولنے کے اندر جو اسے ایکشن کرنا پڑتا ہے، اس انداز سے اس بات کو پیش کرتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی آدمی اپنی بات کو قبول کیے جانے والے انداز میں پیش کرتا ہے تو لوگ اس کی بات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دن سے تمام طلباء کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی تربیت میں، ان کی رہبری میں یاد کر کے تقریر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کسی مول صاحب کی تقریر سن کر ان کے جیسا نقل مارنے کی کوشش نہ کریں۔ تقریر جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس لکھی ہوئی تقریر کو یاد کرنا اس واسطے ضروری ہے، اردو الفاظ آنا، الفاظ کا ذخیرہ جمع ہونا، سادے الفاظ بھی آنا، فصیح الفاظ بھی آنا، یہ رٹنے سے آتے ہیں، سننے سے نہیں آتے ہیں۔ اس واسطے یاد کرنا چاہیے۔ جو طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ تقریر کروں گا، غلطی آ جائے گی، اٹک جاؤں گا، ساتھی مذاق اڑائیں گے، استاذ ہنس دیں گے، غلطی کرنے والا ہی ایک دن صحیح کرتا ہے۔ پہلے سے ہی صحیح کرنے والا شخص ماں کے پیٹ سے آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر کسی کو یہ شوق ہے تو دوبارہ واپس جاؤ اور صحیح کرنے والے بن کے پیدا ہو کے دکھاؤ۔ غلطی کرنے والا ہی جو چلتا ہے وہی ٹھوکر کھاتا ہے، جو چلتا ہے وہی گرتا ہے،
گرنے والا ہی سنبھل کے چلنا سیکھتا ہے. جو چلتا ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، اسے ٹھوکر لگنے کا خوف کیا ہے، اسے گرنے کا ڈر کیا ہے؟ اس واسطے آدمی چلے، ٹھوکر کھائے، پھر سنبھلے، پھر دوڑنا سیکھے. اس واسطے مضمون لکھنے میں ہو، تقریر کرنے میں ہو، غلطی کرنا آگے بڑھنے کا صحیح قدم ہے. اس مسئلے میں شرمانا نہیں چاہیے. جو ساتھی مذاق اڑاتے ہیں وہ آپ کی ہمت توڑنا چاہتے ہیں. جو طلباء انجمن کو غیر ضروری سمجھتے ہیں وہ انتظامیہ کے بھی خلاف جاتے ہیں. وہ اپنے مستقبل میں بھی اپنے میدان کو ہار رہے ہیں کہ وہ میدان کے بننے کے قابل نہیں ہیں. جو ساتھی آپ کی ہمت نہیں بڑھاتے ہیں، ہمت توڑتے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ بول کے دکھاؤ، دیکھیں گے. آپ ایک 20 منٹ کی تقریر کر کے دکھاؤ، دیکھیں گے. انجمن کی حیثیت نہیں ہے نا، آج خطیب صاحب کی جگہ پر آپ کو بھیج دیا جائے گا، آج آپ بیان کر کے دکھائیں. جس کو اپنے ساتھیوں کے سامنے 5 منٹ بولنے کی ہمت نہ ہو، وہ 3000 کے مجمع میں 1 گھنٹہ بیان کرنے کی کیا سوچے گا؟ تو اس واسطے ہمت توڑنے والے ساتھیوں کی نہ سوچے، ہمت بڑھانے والے ساتھیوں کی سوچے. یہ میری ضرورت ہے. طلباء کے سامنے بے جھجک گفتگو کرنا چاہیے. ایسا سوچ کے گفتگو کرنا چاہیے تقریر کرتے وقت کہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، یہ میری کیا غلطی نکالیں گے؟ میری غلطی نکالنے والے میرے استاذ ہیں، یہ میری اصلاح کریں گے. اس نیت سے کسی کا خوف اور کسی کا ڈر اپنے سر پہ لیے بغیر، دماغ پہ لیے بغیر انجمن میں تقریر کرے گا، تب جا کے ڈر نکلے گا. یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا؟ ابھی تو سیکھنے کا زمانہ ہے. سب بولیں، جو جس کو بولنا ہے بولے. میری غلطیاں کر کے آئیں گی، میری اصلاح ہوگی. اور جب عوام میں جاؤں گا، میدان میں آؤں گا، وہاں کوئی مجھے بولنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ میں وہاں صحیح بول رہا ہوں. یہاں سیکھ اور مشق کر کے آگے بول رہا ہوں. اس واسطے ساتھیوں کے تانے دینے کو یا ان کی گفتگو سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور جو ڈرتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے اپنے شہر جائیں، گاؤں جائیں، تو آپ کی گاؤں کے لوگ ہدایت النحو نہیں جانتے، قطر الندیٰ نہیں جانتے، دروس البلاغہ نہیں جانتے، ہدایہ نہیں جانتے، آسان نحو آسان صرف نہیں جانتے. جمعہ آیا، آپ سے جو بیان سننا چاہتے ہیں، تو آپ مولانا ہیں، بیان کیجئے. نہیں، میں ابھی ہدایت النحو پڑھ رہا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا اس سے؟ آپ نماز کے اوپر بیان کیجئے، آپ اس عنوان پہ بیان کیجئے. جب دیکھتے ہیں کہ آپ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ لوگ عالم ہی نہیں سمجھتے. عالم عوام کے نزدیک وہ ہے جو بولنا جانتا ہے. اس واسطے وہاں جا کر شرمندہ ہونے کے بجائے انجمن میں آ کر آپ شرمندہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور تقریر یاد نہیں ہے، آج جمعرات میں جو سبق ہوا ہے وہی سبق سنا دیجئے. کل چہارشنبے کے دن جو سبق یاد کیے ہیں وہی سبق سنا دو. تقریر یاد نہیں ہے، کوئی حدیث یاد ہے وہ سنا دو. لیکن خالی یہاں آنے کے بعد، اپنی باری ہونے کے بعد، میں تقریر یاد نہیں کیا اس واسطے میں نہیں سنا سکتا، آنے سے کترانا، بیٹھے رہنا، نام پکارنے پر بھی نہیں آنا، یہ جرأت نہیں کرنا چاہیے. ہم تو صاف صاف یہ کہتے ہیں، اگر کوئی طالب علم اپنی باری میں تقریر یاد نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسٹیج پر آئے اور یہ کہے کہ میں بے شرم ہوں، میں بے حیا ہوں، مجھے آج تقریر کرنا تھا لیکن مجھے اپنے اساتذہ کی رہبری کا احساس نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی بے شرمی والی حرکت نہیں کروں گا، اگلی والی باری میں محنت کر کے تقریر کر کے آؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بول کر آگے بیٹھے. ایک بار بولے گا، 2 بار بولے گا، تیسری بار پوری تقریر کرے گا. لیکن خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی باری میں تقریر کرنا بہر صورت ضروری ہے. صبح شام کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے، وہ آ کے سنا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی قصہ ہے وہ آ کے سنا دو. لیکن کامیاب مقرر بننے کے لیے تقریر کے الفاظ یاد کر کے کرنا، شروعات میں رٹ کے کرنا ضروری ہے. اور آخری بات ایک یاد رکھ لو، ہر طالب علم کی افادیت کی خاطر، اس کے کمال کی خاطر، اس کی صلاحیت کے پیش نظر ہمارے اکابر نے بڑے غور و خوض کے بعد
طالب علم میں صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی تعلیم کے اوقات، گھنٹوں کی ترتیب، انجمن کا نظام، دیواری پرچے، یہ مطالعے کا نظام، سب کچھ آپ کی شخصیت کو بافیض بنانے کے لیے، باکمال بنانے کے لیے بہت مشوروں کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ طلباء کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور طالب علم انتظامیہ کے، اساتذہ کے ان محنتوں اور فکروں میں معاون بننے کے بجائے وہ اپنی سستی اور کاہلی کے ذریعے سے ان محنتوں پر پانی پھیرنے والا بنا، تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ کسی طالب علم کو یہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں دیواری پرچہ نہیں لکھ سکتا، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ ہرگز کسی طالب علم کو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر آپ کے پاس جو وقت خالی ہے، فجر کے بعد کا ہے، جمعرات کا ہے، جمعہ کا ہے، اپنے مختلف اوقات میں سے وقت فارغ کر کے 15 دن میں ایک بار جب بھی آپ کی باری آئے گی تو تقریر کرنا اور دیواری پرچے میں اپنا مضمون لکھنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔